تنزیلہ، یہ جو مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے ہم بات بھی کر رہے تھے، اور یہ مذاکرات تو اپنی جگہ پہ جاری ہیں، لیکن دوسری جانب یہ جو بیانات کا سلسلہ ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کس حد تک یہ چیز ٹھیک ہے کہ ایک چیز جس کو بڑی مشکل سے دونوں جو کہلے فریقین ایک بات کے اوپر آئے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، چاہے جس بھی معاملے پہ ہو رہے ہیں، 26 نومبر پہ ہو رہے ہیں، 9 مئی پہ ہو رہے ہیں، لیکن اس کے دوران اس طرح کے بیانات آنے کا سلسلہ؟ میرا خیال ہے کہ جو نفرتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور جو ضد بازی ہے، بالخصوص اگر نون لیگ اور پی ٹی آئی کی بات کریں تو وہ تو 2 بیٹھک میں ختم نہیں ہو جائے گی، کیونکہ جو دیکھیے مولانا صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کیا کچھ نہیں کہتے رہے، کتنے ذاتی حملے کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی وہ بیٹھ گئے اور آپ کو اتنی تلملاہٹ وہاں پہ بھی نظر نہیں آئی ہوگی۔ اس بیٹھنے پہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن جو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے ہمیشہ اپنے فالوورز کو، اپنی پارٹی کو، اپنی پالیٹکس کو کیونکہ ریوالو ان کے اراؤنڈ کیا اور کہا ہے کہ یہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں اور یہ سب سے بڑے چور ہیں، تو دوسری طرف بھی تو ظاہری بات ہے لوگوں کی عزت نفس مجروح ہوئی ہوئی ہے، ان پہ ذاتی حملے ہوئے ہوئے ہیں۔ پھر ذاتی حملوں کے علاوہ آپ دیکھیے کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی آپ نے بھی خواجہ آصف کا نام لیا تھا، رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کیا ہوا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ایسے فرشتے تو آپ کو اپنی سیاست میں نہیں ملیں گے کہ وہ کہیں جی کہ لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری، ہم نے وہ دل صاف کیا سب کچھ معاف کیا والا حساب تو یہاں پہ ہے نہیں، نہ کوئی اتنا ظرف ہے سیاستدانوں میں۔ اور میں یہ اکراس دا بورڈ ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہاں پہ دیکھیں، ہر سیاسی جماعت میں اچھے برے لوگ ہیں، ہر سیاسی جماعت میں اس وقت کچھ لوگ ہیں جو مذاکرات کے حامی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ سیاسی حل کو ڈھونڈا جانا چاہیے، اور ہر ہی جماعت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے کی سیاست کی ہے ان کو اسی طرح کا ان کے ساتھ رویہ رکھا جانا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو جملے بازی ہے یہ ایک حقیقت کے طور پہ آپ کو نظر آتی ہے، یہ کل ان کی کوئی ڈیل ہو بھی جائے گی، کوئی مفاہمت پہ بات ہو بھی جائے گی، تو بھی جو ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہے، جو ایک دوسرے کے خلاف دل میں غصہ ہے، وہ نہیں جانے والا۔ وہ تو ابھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی کہیں نہ کہیں سے واپس لے آتے ہیں، حالانکہ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بڑے زمانے سے دستخط کیے ہوئے ہیں، حکومتوں میں ساتھ چلتے ہیں، آپ ان کے لیڈرز کی بیٹھک دیکھیں، لگتا ہے کہ یہ ایک ہی پارٹی ہے۔ عدم اعتماد میں ہمیں جو ہے وہ اتفاق ہوتا تھا سندھ ہاؤس جانے کا، تو نون لیگ بھی وہاں پہ ایسی ہوتی تھی جیسے لگتا تھا سندھ ہاؤس جو ہے نا وہ آدھا نون والوں کا آدھا پیپلز پارٹی والوں کا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ کیسے ایک دوسرے کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کے معاملے میں صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ کہ کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بالخصوص عمران خان صاحب نے بہت پرسنلی اٹیک کیا لوگوں کو، اور آپ کو پتا ہے کہ لوگ جو ہے ان کی فیملی سفر کریں، وہ خود سفر کریں، تو اس کو ذرا بھولنا مشکل ہوتا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی ایسے بہت سارے ہیں کہ جن کے اوپر اب ایسے کیسز بنے کہ ان کی فیملیز نے سفر کیا، تو یہ ایک ہیلنگ چاہیے آپ کو اس پورے پروسیس میں، اور کوئی ہیلر آپ کو ایسا نظر نہیں آتا، کوئی ایسا جادوگر ہے نہیں کہ جو اس پورے پروسیس میں ہیلنگ کی طرف چیزوں کو لے کے جائے، تو ہر کوئی جو ہے وہ کھرچتا ہوا نظر آئے گا، زخموں کو نمک چھڑکتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ شاید پاکستان میں کمی ایسے مدبر سیاستدانوں کی کہ جو اس پورے 26 نومبر کو بھی جو کچھ ہوا وہ بھی کوئی بہت خوشگوار نہیں تھا، جو 9 مئی کو ہوا وہ بڑا انپریسیڈنٹڈ سانیہ تھا، تو آپ چیزوں کو ٹھپ کرتے ہوئے ان سے آگے نہیں نکل سکتے۔ آپ کو کچھ چیزوں کا اعتراف کرنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں کی معافی تلافی ہوتی ہے، کچھ چیزوں کا حساب کتاب ہوتا ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بلینڈ ہوگا سب چیزوں کا تو ہی ہم تھوڑے سے آگے نکلیں گے، ورنہ ہم 9 مئی میں پھنسے رہیں گے، مجھے تو یہ لگتا ہے۔ اچھا تنزیلہ، بھی آپ نے بات کی کہ معافی تلافی ہوتی ہے، چیزیں بلینڈ ہونی چاہیے، اور بلینڈ کرنے کے لیے ایک ایکسیپٹنس بھی ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی ابھی جس سیاسی جماعت کی ہم بات کر رہے ہیں، تحریک انصاف کی، جو ستارے جس کو صدر آصف علی زرداری سابق صدر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ستارے ہمارے حرکت میں آ گئے ہیں، عارف الوی صاحب، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ستارے جو حرکت میں آئے ہیں یہ ان کی فیور میں ہیں، جو ان کو لگ رہا ہے بظاہر؟ کیونکہ جب بھی کچھ ایسا ہمیں ایک پرسیپشن بلڈ ہوتا ہے کہ جی تحریک انصاف کے حالات و واقعات شاید وقت کے ساتھ ساتھ بدل رہے ہیں، کوئی ایسی سٹیٹمنٹ، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا ایکشن یا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس سے چیزیں پھر ریورس ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں عارف الوی جیسے لوگ تو مجھے لگتا ہے ڈینائل میں ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ آتی تو ہمیشہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہی ہے نا، وہ کبھی بھی یہ نہیں مانیں گے کہ ہم کمزور پڑے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے انہوں نے جتنی احتجاجی سیاست کرنی تھی، آپ نے ایسے ہی انقلاب سڑکوں پہ دیکھ لیے کچھ اور ملکوں میں بھی، تو جہاں انقلاب آنے ہوتے ہیں وہاں ویسے انقلاب آ جاتے ہیں۔ ایسے نہیں ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جتھے لے کے آ جائیں اور لیڈر آپ کے غائب ہو جائیں وہاں سے،
اور کسی کو بتانے والا کوئی نہ ہو کہ واپسی کا راستہ کون سا ہے. مطلب سی ایم کو تو واپسی کا راستہ مل جائے اور باقی کسی کو واپسی کا راستہ نہ ملے, یہ نہیں ہوتا. تو اب وہ کمزوری تو ہے پی ٹی آئی کے اندر, پی ٹی آئی کی پوری پارٹی تقسیم ہے. دیکھیے پنجاب میں نون کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پنجاب میں آپ کے لوگوں پہ ریڈ اتنے نہیں ہو رہے جتنے وہ گلے شکوے کر کے اپنی جو ہے نا وہ اپنا دامن جھاڑ کے سائڈ پہ بیٹھے ہیں, وہ نکلنا نہیں چاہتے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنی یہ جو اندرونی ایک خلفشار ہے, جو ان کے ہاں غلطیاں ہوئی ہیں, اس کو ماننے کی ضرورت ہے. یہ ڈینائل ہے کہ صدر ٹرمپ آئے گا تو ہمیں نکال لے گا, ایم بی ایس آئے گا ہمیں نکال کے لے جائے گا. یہ بچگانہ باتیں ہیں, اور ان بچگانہ باتوں کے پیچھے انہوں نے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو لگایا ہے. اور تھینکس ٹو بہت سارے یوٹیوبرز ان کے ایسے ہیں, ان کے تھم نیلز دیکھ لیجئے, وہ روز جیل کے دروازے کھول دیتے ہیں, روزانہ جو ہے وہ اڈیالہ سے عمران خان صاحب کو باہر نکال دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ لالی پاپس ہے جو یہ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں اور اسی میں خوش ہیں. ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک قانونی لڑائی ہے, اور اس قانونی لڑائی سے بھی زیادہ ایک دانش کی لڑائی ہے کہ آپ دانشور ہوں اور آپ جو ہے وہ سنجیدگی سے ان معاملات کو حل کریں. کیس ہے, کسی کے اوپر بھی کیس ہو, میں نے دیکھا بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے, میں ان سے وہ کہتے ہیں جب تک آپ جیل کے دروازے نہیں کھولیں گے. میں ان سے پوچھتے اچھا جیل کے دروازے ایسے کھل جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں پاکستان میں تو سب کچھ ہو جاتا ہے. تو میں انہیں کہتی ہوں ہم نے تو قانون میں یہی پڑھا ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی مقدمہ ہے, اس کا کوئی منطقی انجام ہوگا, وہاں سے وہ بری ہوں گے, تو جیل کا دروازہ تو تبھی کھلتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز نے, پی ٹی آئی کے جو ویلاگرز ہیں, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی پوری پارٹی کو, جو بالخصوص جو باہر بیٹھے ان کے لوگ ہیں, انہوں نے پوری پارٹی کو اپنے پیچھے لگایا. وہاں وہ ڈالر کما رہے ہیں اپنے ویوز لے کے, اور ان کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بس ٹرمپ آئے گا, ایک بیان دے گا, عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. بھائی یہی امریکہ ہم پہ بہت پریشرائز کرتا رہا, ہم نے ایٹمی دھماکے کر دیے تھے. مطلب ایک مثال دے رہی ہوں نا, تو یہ بالکل ریالٹی سے دور جا کے باتیں کرتے ہیں. اچھا وہی بات ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ان ریئلسٹک ایک اپروچ ہے تحریک انصاف کی, کہ ان کو لگتا ہے کہ کسی کے آنے کے سے یا کسی کے جانے سے حالات و واقعات بدل جائیں گے. لیکن تنزیلہ ابھی میں ریفرنس بھی دے رہی تھی, جیسے ہم نے یورپی یونین کی بات کی, اور اب امریکہ کے جو امریکی دفتر خارجہ ہے, ترجمان دفتر خارجہ, ان کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. ملٹری کورٹس پہ شہریوں کے ٹرائل کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں پاکستان کے معاملات پہ یہ والے ممالک تو بہت زیادہ تحفظات کا اظہار مختلف چیزوں پہ کرتے ہی رہتے ہیں. انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہتی ہے. پاکستان میں کوئی مثالی حالات تو نہیں ہیں, لیکن دیکھیے میرا خیال ہے ان ملکوں کو پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے نا, ان کو بھی بالکل اس سے ڈسریگارڈ نہیں کر دینا چاہیے. 9 مئی یہاں پہ روز نہیں ہوتا, اور فوجی عدالتوں سے روز لوگوں کو سزائیں نہیں ہوتی. اگر ایک 9 مئی جیسا واقعہ کیپٹل ہل پہ ہوا تھا حملہ, تو امریکہ نے کیا کیا ہے؟ برطانیہ میں بھی فسادات ہوئے, برطانیہ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ایک ہماری ریالٹی ہے کہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ ایک فیلئر ہے, وہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے. ہم دیکھیں کہ دنیا میں کہاں رینک کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے دہشت گردی کے لیے بھی خصوصی عدالتیں بنائی. اب آپ دیکھیے کہ اب کچھ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تو خواتین کے ساتھ جو زیادتی کے کیسز ہیں ان کے لیے بھی ہم اسپیشل کورٹس اور اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک ریاست کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ غیر معمولی حالات سے نمٹنے کے لیے, غیر معمولی واقعات سے نمٹنے کے لیے وہ غیر معمولی اقدامات کرے. اور دیکھیے پاکستان کی سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو اجازت دی ہے, اور فوجی عدالتیں جو ہے وہ ہوا میں تو نہیں قائم نا, ان کا آپ نے اپنے آئین میں ان کی گنجائش نکالی ہے. تو اگر ان ممالک کو اور ان ممالک کے جو حامی یہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ فوجی عدالتیں ہونی ہی نہیں چاہیے سرے سے, تو ان کو پھر بھی کوشش تو سسٹم کے تھرو ہی کرنی پڑے گی. کسی کے خط لکھنے سے تو فوجی عدالتیں ختم نہیں ہو جائیں گی نا, کہیں گی ہاں بھی 4 خط آ گئے ہیں تو اللہ کے فضل سے ہم فوجی عدالتیں بند کریں, یہ اعلان تو نہیں ہوگا. معاملہ پھر وہیں پہ آتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اسی سسٹم میں رہنا ہے, اور ان کی جو منافقت ہے نا وہ زیادہ تکلیف دہ ہے. اپنے زمانے میں ابھی آج کل تو آپ دیکھتی مراد سعید کا کلپ بھی بڑا وائرل ہوا ہے. اپنے زمانے میں فوجی عدالتوں پہ یہ جو ہے وہ لوگوں کو سبق دیا کرتے تھے. یہ کہتے تھے نواز شریف کا جو فائنینشیل کیسز ہے نا وہ بھی فوجی عدالتوں میں چلائے جانے چاہیے. جو کوئی کسی اس وقت کوئی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتا تھا یہ کہتے تھے اس کو بھی فوجی عدالتوں میں لے جائیں. تو دیکھیں ان کو ایک موقع ملا تھا ان ساری چیزوں کو درست کرنے کا. اگر ان کو فوجی عدالتیں نہیں چاہیے تھی, یہ حکومت میں تھے, بڑی پاورفل حکومت عمران خان صاحب کی, ختم کر دیتے. نہیں چاہیے دوبارہ حکومت بنائیں, اور حکومت میں آنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو آئین اور ریاست کے ساتھ چلنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین اور ریاست کو مانے نہ, اور اگر ہمارے آئین میں ایک لیگل کور موجود ہے اور ہمارے قانون نے اجازت دی ہے فوجی عدالتوں کو سزائیں سنانے کی. آپ دیکھیں سارے جو ممالک ہیں, برطانیہ بھی کہتا ہے جی ہم پاکستان کے جو قانونی معاملات ان میں مداخلت کرنا پسند نہیں کرتے.
لیکن باقی پتہ نہیں برطانیہ کو ابھی یاسین ملک صاحب کو سزائے موت سنائی ہے بھارتی عدالت نے، پتہ نہیں برطانیہ نے وہاں خط لکھا ہے یا نہیں. آپ اپنی ٹیم سے کہیے گا ریسرچ کر کے آپ کو بتائیں گے بھارت پہ کتنے خط لکھتے ہیں وہ. تو پاکستان میں وہ یہ خط و کتابت جو ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ لابیز ہماری کتنے کتنے پیسے لے کے، تو یہ بھی ایک دکان ہے چمکی بھی ہے بس ٹھیک ہے. ان خطوں سے کچھ نہیں ہوگا. میں تو کہتی ہوں کہ دیکھیے ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کو مضبوط ہونا چاہیے اور ہمیں کوئی پیرالل ایسی کورٹس نہیں بنانی چاہیے کسی بھی معاملے پہ، دہشت گردی سے لے کے ان ٹرائلز تک. لیکن آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم اتنا ویک ہے، آپ تو وہاں پہ ابھی کیا ہوا ہے، بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں، لیکن ابھی لیٹسٹ مثال لے لیجئے کہ جس شخص کی اپیل لگی ہے وہ تو عمر قید کاٹ کے رہا ہو چکا ہے، کئی سال ہو گئے اس کو رہا ہوئے. تو مطلب آپ پھر کیسے، برطانیہ کو، یورپی یونین کو ہمارے ملک کے حالات کا نہیں پتا. اچھا تنزیلہ، ابھی آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ان خطوں کتابت سے کچھ نہیں ہوتا، یہ روز کا معاملہ ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر بھی چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو تحریک انصاف کو سمجھ آتی تھی کہ ٹرمپ کے آنے سے ان کے حالات بدل جائیں گے، آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا ان کے مائنڈ سیٹ تھا یا کیا برین اسٹارمنگ تھی، لیکن اسٹل یہ جو مذاکرات پہ میں دوبارہ واپس آتی ہوں. ہم جن مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، ایک تو یہ چیز کہ ہم دو اہم سیاسی جماعتوں کی بات کریں جو کہ ایک حکومت کے اندر ہے اور جس سے ہم یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہ ایک اپوزیشن کے طور پہ جماعت ہے، کیونکہ اکثر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی نام کی تو کوئی جماعت ہے ہی نہیں، وہ تو سنی اتحاد کونسل ہے. چلے اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اگر دونوں جانب سے کوئی سیریسنس کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا تو یہ جو مذاکرات کے نام پہ ہم ساری قوم کو یا سارے لوگ یا سارے سپورٹرز ایک دوسرے کو لڑ بھڑ رہے ہیں، یہ کیسے معاملات سارٹ ہوں گے؟ کیونکہ اگر کوئی سیریسنس کا مظاہرہ نہیں کرے گا تو یہ معاملہ تو اسی طرح سے پرولونگ ہوتا رہے گا اور ہم یہی سنتے رہیں گے کہ 1.5 ماہ میں وہ رہا ہو جائیں گے تو ملک میں سٹیبلٹی آ جائے گی، کیونکہ پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو سیاسی استحکام آئے گا. میرا خیال ہے مذاکرات کی جو ٹی او آرز ہیں وہ بڑی وسیع ہونے چاہیے. پاکستان کی سیاست میں ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو وکٹمائز کرنے کی بڑی پرانی روایت ہے، اور پہلے 2 جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا. پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ سیاست کو 80 اور 90 کی دہائی میں لے گئے اور انہوں نے لوگوں کو ویسے ہی وکٹمائز کیا جیسے 80 اور 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی نون لیگ ایک دوسرے کو وکٹمائز کرتی تھی. ہماری سیاست کو بہت پیچھے کھینچ لیا گیا ہے. میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی بہت سیریسنس دکھانی چاہیے، نون لیگ کو بھی سیریسنس دکھانی چاہیے. دیکھیے یہ کسی کے چھوٹے یا بڑے ہونے کی بات نہیں ہے، یہ ریاست کے اوپر ایک حملہ تھا اور اس حملے کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو کٹہرے میں ضرور لانا چاہیے. لیکن اس کو ایک ایشو بنا کے کسی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا دینا اور اپنی سیاست چمکانا بھی غلط بات ہے. تو دل بڑے کرنے چاہیے اور میرا خیال ہے کہ آپ کو کچھ ایسے ٹینجیبل اس کے ریزلٹس اپنے سامنے رکھنے چاہیے، کچھ چیزیں طے کر لینی چاہیے. ویسے پاکستان میں ایک گریٹر ڈائلاگ کی بھی ضرورت ہے. دیکھیے نا کبھی آپ کی عدالتیں پارلیمان سے لڑنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کبھی آپ کے ہاں بکلا تحریک کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کبھی ججز آپ کی سیاستدانوں سے ناراض ہیں، کبھی جنرلز آپ کے سیاستدانوں سے ناراض ہیں. تو آپ کے ہاں مسئلے تو بہت ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو شاہد حقان عباسی جیسے لوگ اور باقی لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ایک گریٹر ڈائلاگ کی پاکستان کو ضرورت ہے، تو ایک گریٹ ڈائلاگ پاکستان میں ہو جانا چاہیے جس میں ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں، جس میں اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، جس میں عدلیہ بیٹھے، جس میں پاکستان کی انٹیلیجنشیا بھی بیٹھے. کیونکہ دیکھیے ارملہ، ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے، یہ جس جگہ پہ آج ہم پھنسے ہوئے نا جہاں پہ جھوٹ اور سچ میں تقسیم اور تفریق کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اس میں ہمارے جو دانشور ہیں ان کی منافقت نے بھی ماشاءاللہ سے بڑا کردار ادا کیا ہے. یہ عجیب ملک ہے، ساری دنیا میں جو معاشرے ہوتے ہیں ان کو جوڑ کے رکھنے والے دانشور ہوتے ہیں، وہ آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں، وہ آپ کو حقیقت بتاتے ہیں، آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو ہمارے دانشوروں کی بھی پارٹی ہے، یعنی کہ ایک دانشور ایک پارٹی کے حامی ہے، دوسرے دانشور آپ کو وہ شکل ان کی نظر آتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کس کے حق میں بات کر رہے ہیں. نہ کوئی کتاب پڑھتا ہے، نہ کوئی کچھ لکھتا ہے، بس ایک پارٹی پہ سارے الزام دھرتا رہتا ہے، دوسرا ایک پارٹی کی ساری تعریف کرتا رہتا ہے. تو آپ کے ملک میں بڑے گہرے مسائل ہیں، آپ کی تعلیم کا معیار کدھر جا رہا ہے، آپ کے نوجوانوں کے لیے روزگار نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اس ملک کی ڈائریکشن کو اگر آپ نے طے کرنا ہے تو سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے کچھ ٹی او آرز طے کر لینے چاہیے. سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہیے. اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کہتے ہیں نا مدر آف آل ایول ہے، وہ ہے ہمارے الیکشن کا
غیر شفاف ہونا، اور جس کو جو سوٹ کرتا ہے اس وقت وہ الیکشن کا حامی ہو جاتا ہے. تو ایک دفعہ تو قربانی دینی پڑے گی، کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت ساری جماعتیں حکومتوں میں رہی ہیں، اپوزیشن میں رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ سسٹم کی طرف رجوع کرنا سب کے لیے ضروری ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس چارہ نہیں ہے. آپ کوئی الگ سے پورے سسٹم کو دیکھیں. پی ٹی آئی کی آخری جو جملہ میں کہنا چاہتی ہوں، پی ٹی آئی کی یہ سوچ ہے نا کہ پورا سسٹم کولیپس کر کے ہم نیا کچھ بنا لیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا پاکستان جیسے معاشروں میں نہیں ہوتا. یہاں سب کو اپنی دال روٹی کی پڑی ہوئی ہے، یہاں پہ کوئی بنگلہ دیش والا سین نہیں ہے. اور وہاں پہ بھی دیکھیے کہ وہاں انقلاب کے بعد کی صورتحال بھی کوئی بہت زیادہ خوشائند نہیں ہے نا.